بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 سورہ نازعات کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ نازعات قرآن حکیم 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ آغاز نبوت میں سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی۔ روح البیان کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں حدیث بیان ہوئی۔ جو شخص سورہ نازعات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر اور قیامت میں اتنی ہی دیر ٹھہرائے گا جتنی دیر اس نے فرض نماز ادا کی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سورہ مقدسہ کی تلاوت برزخ اور قیامت میں عزت و تکریم سے نوازے گی۔ سورہ مقدسہ کے مضامین کے ساتھ خاص کیفیات بھی نازل ہوئیں۔ سورہ نازعات کے آغاز میں 5 قسموں کا ذکر ہوا۔ پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم کی گئی جو روحوں کو کھینچنے والے ہیں۔ دوسری آیت میں ان فرشتوں کی قسم کی گئی جو نرمی اور آسانی سے جان کے بند کھولنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں کافروں کے وجود میں غوطہ زن ہو کر ان کی جان کھینچنے کا بیان ہوا، جبکہ دوسری آیت میں نرمی اور آسانی سے مومن کی روح قبض کرنے کا بیان ہوا۔ تیسری آیت میں ان فرشتوں کی قسم کی گئی جو تیزی اور قوت سے گھومتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس سے مراد موت کے وہ فرشتے جو روحیں قبض کرنے کے بعد تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھی آیت میں ان فرشتوں کی قسم کی گئی جو حکم کی تعمیل میں مقصد تک پہنچنے والے ہیں، یعنی روحوں کو قبض کر کے جلدی سے ان کے اچھے یا برے ٹھکانے تک انہیں پہنچاتے ہیں۔ پانچویں آیت میں ان فرشتوں کی قسم کی گئی جو حکم کے مطابق ہر انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے منقول ہے، دنیا کے امور 4 فرشتوں کے سپرد ہیں۔ ہواؤں اور خدائی لشکروں کا انتظام جبرائیل، بارشوں اور کھیتی باڑی کا میکائیل، بحر و بر میں روحوں کو قبض کرنا اسرائیل، اور ان تمام کاموں کے احکام ان تک پہنچانا اسرافیل کا کام ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں راجفہ اور رادفہ کا ذکر ہوا۔ راجفہ تھرتھرانے والی، لرزنے والی، یعنی زمین، پہاڑ اور تمام ساکن اشیاء جو وقوع قیامت کے ساتھ کانپنے لگیں گی، اور رادفہ سے پیچھے آنے والی، بعد میں آنے والی۔ راجفہ اور رادفہ کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں، جب تہائی یا چوتھائی رات گزر جاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، راجفہ آ گئی، اس کے پیچھے رادفہ بھی ہے، موت اپنے سامان کے ساتھ آ گئی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے سب وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام فکروں سے آزاد کر دے گا۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں ہنگامہ محشر کا ذکر ہوا۔ اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں سہمی سہمی ہوں گی۔ ان دونوں آیات میں منافقین اور مشرکین کے دلوں اور آنکھوں کی حالت بیان کی گئی، وگرنہ مسلمانوں کی کیفیت تو اطمینان والی ہوگی، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں بیان کیا گیا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 10 میں منکرین قیامت کی حالت کو بیان کیا کہ وہ کہیں گے، ہم پہلی زندگی کی طرف پھر پلٹائے جائیں گے۔ دلائل کے باوجود انہیں سمجھ نہیں آئی، محرومی کا شکار ہے، اس لیے ازراہ تعجب کہیں گے کہ کیا ہم
دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 11 میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی ان کی باتیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ بن جائیں گی، اور یہ باتیں وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے، تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 12 نے کہا کہ یہ پلٹ جانا بہت نقصان والا ہوگا۔ آیت نمبر 13 میں دوسری بار سور پھونکنے سے جو ہیبت طاری ہوگی اس کو بیان کیا کہ بوسیدہ ہڈیوں کے اندر زندگی متحرک ہوگی۔ آیت نمبر 14 میں کہا کہ وہ یکا یک میدان میں ہوں گے۔ آخرت اور قیامت کا تذکرہ ہو رہا، اور اچانک سے آیت 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 16 نے واضح کیا کہ مدائن سے واپسی پر مدائن اور مصر کے درمیان وادی طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا، آواز دی۔ آیت 17 میں سرکش فرعون کو بیان کر کے منکرین آخرت کی توجہ اس بات کی جانب دلائی گئی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی قیامت و آخرت کا منکر تھا، لیکن اللہ کے نبی سے ٹکر لینے کی وجہ سے وہ بھی غرق ہو گیا، تباہی اس کا مقدر بن گئی۔ سوچو، غور کرو، اگر پیغمبر موسیٰ کو جھٹلانے والا اپنے دردناک انجام سے نہیں بچ سکا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پسے پشت ڈالنے والوں، تم بھی عبرت حاصل کرو۔ آیت 18 میں کہا، اس فرعون سے پوچھئے، تو اپنی اصلاح چاہتا ہے؟ کیا تو اپنی اصلاح چاہتا ہے؟ تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو؟ آیت 19 میں واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں رب کی جانب سے تیری رہنمائی کرتا ہوں تاکہ تجھ میں خوف پیدا ہو، خشیت الہی پیدا ہو۔ آیت نمبر 20 میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کا حوالہ دیا گیا۔ آیت 21 سے 24 میں فرعون کی سرکشی اور انکار کا حوالہ دیا کہ اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ دہرایا۔ اس کے سامنے سارے معجزات رکھے گئے، لیکن وہ ہدایت کی طرف نہ آیا۔ آیت نمبر 25 نے بیان کیا کہ اس کی اس گستاخی پر اسے عذاب دیا گیا۔ آیت 26 نے کہا کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ سورہ نازعات کے رکوع نمبر 2 کا آغاز۔ آیت نمبر 20 اور 27 اور 28 میں منکرین قیامت کو دلیل سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بتاؤ، تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے، تمہیں تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کو بنانا؟ جس رب نے آسمان کو بنایا ہے اس کے لیے 5-6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا یا دوبارہ اس کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 29 میں کہا کہ اسی نے رات کو گہرا تاریک اور دن کو خوب روشن کیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں زمین کا ذکر ہوا کہ اس کو تمہاری رہائش کے قابل بنانے والا بھی تو وہی اللہ ہے۔ آیت نمبر 31 نے بیان کیا کہ زمین سے ہی پانی اور مختلف قسم کے اناج، سبزیاں، پھل اور غلہ نکالا۔ آیت نمبر 32 میں نے کہا کہ زمین کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ زمین پر انسان گناہ کرے تو زمین لرزتی ہے، کانپتی ہے، جبکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تفسیر تبصرہ کے مطابق حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زلزلوں کی روحانی وجہ بتائی کہ گناہوں اور غلاستوں کا کثرت سے ہونا زلزلوں کا سبب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33 نے کہا کہ کائنات کی ہر شے، اے انسان، تمہارے نفع کا سامان ہے۔ آیت نمبر 34 نے اچانک ایک بڑی آفت کی آمد کا ذکر کیا ہے، طامۃ الکبریٰ۔ آیت میں جو استعمال ہوا اس سے مراد قیامت ہے۔ آیت 35 نے بتایا کہ قیامت کے دن انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب ایک مووی کی طرح، ایک فلم کی طرح سامنے آ جائے گا۔ آیت 36 سے 39 تک بیان کیا کہ جہنم ظاہر کی جائے گی ہر اس کے لیے جس نے بھی سرکشی کی ہوگی۔
دنیا کو ترجیح دی ہوگی تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا۔ آیت 40 اور 41 نے بیان کیا کہ جس نے خدا کا خوف اختیار کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اس کے لیے جنت ہوگی۔ حدیث شریف میں بیان ہوا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، نفس کی خواہشات کی پیروی، اور ان آیات میں بھی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے کے لیے جنت بیان کی گئی۔ اور نمبر 2، ہلاک کرنے والی چیز حد سے زیادہ کنجوسی اور بخل۔ اور نمبر 3، خود پرستی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ارجمند فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ آیت 42 اور 43 میں منکرین کے مذاق کے انداز کو بیان کیا کہ تمسخر اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ محبوب آپ کو قیامت کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں بلکہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ آیت 44 میں الی ربک منتہاہا کہہ کر واضح کر دیا اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جب وہ چاہے گا قیامت کو بپا کر دے گا۔ ایک اعرابی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جس سے تو نے محبت اختیار کی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آیت 45 نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انجام سے خبردار کرنا ہے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ آیت 46 نے بیان کیا جب وہ قیامت دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا دنیا میں تو بالکل تھوڑا وقت گزرا، ایک شام یا اس سے بھی کم، یعنی دنیاوی زندگی کو بہت مختصر، تب سمجھیں گے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ سورہ نازعات کے اختتام پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہوا و ہوس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے۔ اسی کے نتیجے میں جنت میں صحبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔